نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص اٹھ جائے، اٹھ کر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، ادھر میرا ایک صحابی ایک جو مٹھی لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ احد پہاڑ سونا کم پڑ جائے گا، میرے صحابی کا ایک مٹھی دیا ہوا صدقہ بڑھ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود ہوتے، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے، یا رسول اللہ میدان محشر کے اندر کیا حالات ہوں گے؟ میدان محشر کے اندر ہم کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی ترجیح دیتے، اس بات کی تسلی دیتے، میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح دنیا کے اندر تم میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہو، جس طرح ایک چاند کے ارد گرد بڑے بڑے ستارے موجود ہوتے ہیں، کہیں ادھر صدیق اکبر موجود ہیں، کہیں فاروق اعظم موجود ہیں، کہیں ادھر ذوالنورین غنی ہیں، کہیں علی المرتضیٰ شیر خدا موجود ہیں، کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں حضرت ابو ہریرہ، کہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ جنت کے اندر جا کر بھی یہی حالات و واقعات ہوں گے، اسی طرح تم میرے ارد گرد تشریف فرما ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اثار پیار محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ الفت کا اظہار یہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الناس یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم میں سے کوئی دیکھے کوئی شخص میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، تان و تشنیع کر رہا ہے، میرے صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، تم فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام کی طرف انگلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جان نثاریاں دیکھی، اپنے صحابہ کو ان کی محبت اور اپنے قدموں پہ قربان ہوتے، اپنے قدموں پہ کٹتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر چلے گئے، اس لیے صحابہ اکرام ان کے بارے میں ہمارا اہل و سنت والجماعت کا یہ اجماعی پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام ہر قسم کی تبرہ سے، ہر قسم کے تانا تشنیع سے، ہر قسم کے سب و شتم سے بالا تر ہیں۔ صحابہ اکرام ہر قسم کی جرح سے پاک ہیں۔ جو بھی پیغمبر کا صحابی، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، صحابی کہتے ایمان کی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام پر اس کی وفات ہو، پھر اسی بنیاد پہ ہم کہتے پیغمبر کا صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا ہو اور دین اسلام پر اس کی وفات ہو۔ پھر سنی ڈٹ کے کہتا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور معاف کر دیں، جن کو اللہ معاف کر کے کہہ دیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو معاف کر دیا، جن کو اللہ معاف کر دے، اللہ کا پیغمبر معاف کر دے، بتاؤ تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں جرح کرنے والے؟ یہ اہل و سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد کائنات کے اندر کوئی اور ہستی نہیں۔ پیغمبر کے بعد جو مقام اللہ نے دیا وہ صحابی کو دیا، اور صحابی کے بعد جو دوسرے امتی اولیاء ہیں ان کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔